تو حکومت کے آگے ہم نے اپنی جو مسائل ہیں وہ رکھے ہیں کہ کس طرح سینٹرل الیکشن پالیسی جو ہے وہ میرٹ کا جنازہ نکال رہی ہے، فی فکسیشن کے نام پہ کوالٹی کا بڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ پہلی ملک میں ڈاکٹر، نرسز اور ہسپتالوں کی کمی ہے۔ 15 ممبر کی پی ایم ڈی سی کونسل میں کوئی ہمارا نمائندہ نہیں ہے۔ سیکرٹری صاحب بیٹھ کے خود فیصلے کرتے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑی جج عوام ہوتی ہے۔ آپ سرکاری اداروں کی کوالٹی دیکھیں، ان کو چیک کریں جنہیں آپ اربوں روپے سالانہ دیتے ہیں، ہمیں تو کوئی 4 آنے نہیں دیتے۔ 550 سیٹیں ڈینٹسٹری کی خالی ہیں ابھی تک، اور 250 سیٹیں میڈیکل کی خالی ہیں۔ یہ سیٹیں جو ہیں نہ پوری ہوئیں تو بہت مشکل ہوگا، سروائیول مشکل ہو جائے گی انسٹیٹیوشن کی۔ اس میں بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشن ہیں جو گورنمنٹ گرانٹ سے چلتے ہیں، ان کی فیسیں کہیں زیادہ ہیں، ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، اور جو زور ہے پورے کا پورا وہ پرائیویٹ کالجز پہ ڈالا جاتا ہے۔ کینیڈا میں تقریباً $1,00,000 فیس ہے 1 سال کی، ہم یہاں $10,000 میں ڈاکٹر پروڈیوس کر رہے ہیں پر ایئر۔ السلام علیکم ناظرین، نیو پلس میں خوش آمدید ناظرین۔ پامی یعنی کہ پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈینٹل اینڈ میڈیکل کالجز، جی ہاں بالکل، آج ہم ان کی ایک میٹنگ میں موجود ہیں۔ اس میٹنگ کے اندر جو ہے کچھ ایجنڈے جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھے گئے ہیں، کچھ بچوں کے حوالے سے، کیونکہ کچھ میڈیکل کالجز کے ایڈمیشن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ بچوں کے جو نمبر ہیں وہ 90% سے ابو ہونے چاہیے، ان کے اٹینڈنس کے حوالے سے، ان کی فیسز کے حوالے سے جو ہے کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ مرتب کی گئی ہیں، جس کے اندر ظاہر ہے جو ہے وہ والدین ہیں وہ بھی افیکٹ ہوئے ہیں، اس کے اندر اسٹوڈنٹس بھی افیکٹ ہوئے ہیں، اس کے اندر جو میڈیکل کالجز ہیں وہ بھی افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام معاملہ کیا ہے اور تمام ایجنڈا کیا ہے، ہم یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ چیئرمین صاحب ہیں چودھری عبدالرحمان صاحب، ان سے بھی بات چیت کریں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی میڈیکل کالجز کے آنرز ہوں گے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو حکومت کی طرف سے ایک نیا رول اینڈ ریگولیشن دی گئی ہے تو اس کے اوپر کیا افیکٹ ہو سکتا ہے، قوم کے اوپر بھی، اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی، اور میڈیکل کالج کے اوپر بھی۔ تو آئے چلتے ہیں ان کی طرف، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور انہی کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل ہیں کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، جب بھی دیکھا ہے آپ کو بچوں کے جتنے بھی جائز حقوق ہوتے ہیں ان کے لیے آپ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آج کا یہ جو میٹنگ کا ایجنڈا تھا وہ کیا تھا سر؟ اگر آپ آج کی میٹنگ کا ایجنڈا جو پامی کی جنرل باڈی میں طے پایا تھا وہ یہی پایا تھا کہ کس طرح ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو جو انلیگل انلافل پالیسیز ہیں ان سے کس طرح بچا سکتے ہیں، اور حکومت کی ہیلتھ کیئر سیکٹر کی سپورٹ کے سیکٹر کے پروموشن میں سپورٹ کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو حکومت کے آگے ہم نے اپنی جو مسائل ہیں وہ رکھے ہیں کہ کس طرح سینٹرل الیکشن پالیسی جو ہے وہ میرٹ کا جنازہ نکال رہی ہے، کس طرح فی فکسیشن کے نام پہ کوالٹی کا بڑا غرق کیا جا رہا ہے، کس طرح کوالٹی سٹینڈرڈز کے نام پر، انسپیکشن کے نام پر کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے گزارش اپنی پیش کی ہے سی ایم صاحبہ سے اور پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ پہلی ملک میں ڈاکٹر، نرسز اور ہسپتالوں کی کمی ہے، اور مزید اگر ہیلتھ کیئر سیکٹر کو ہم آؤٹ کر دیں گے تو جو 11,000 ڈاکٹر ہر سال ہم ملک و قوم کی خدمت کے لیے تیار کر کے بھیجتے ہیں وہ کمپرومائز ہوں گے۔ 40,000 بیڈز پر مفت علاج ہوتا ہے وہ کمپرومائز ہوگا۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اسٹیک ہولڈر انکلوسیونیس کی پالیسی کے تحت ہمارے مسائل سن کر انہیں حل کریں، اور انہیں بتایا کہ کس طرح 15 ممبر کی پی ایم ڈی سی کونسل میں کوئی ہمارا نمائندہ نہیں ہے، ہر طرح کے نمائندے ہیں۔ اس طرح صوبائی سطح پر ایڈمیشن کمیٹی میں کوئی ہمارا نمائندہ نہیں ہے، سیکرٹری صاحب بیٹھ کے خود فیصلے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے فیصلے کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا موقف سن لیں، اور اگر وہ پالیسی جو انلیگل انلافل ہے ان کو ہٹانے میں ہماری ہیلپ کریں۔ جی اچھا سر، کیونکہ فیسز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہے، تو اگر آزادی مل جاتی ہے فرض کریں، کیونکہ پرائیویٹ میڈیکل کالج والوں کو ہی پتہ ہے کہ کتنے خرچات ہو رہے ہیں، تو کیا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لالچی ہوتے ہیں تو وہ اگر منہ کھول کے مانگنے لگ جائیں فیس، تو ان کے لیے کنٹرول بھی ہونا چاہیے؟ یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، جی پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑی جج عوام ہوتی ہے۔ اگر آپ کی فیکلٹی، فیسلٹیز اور انفراسٹرکچر سے زیادہ آپ فیس مانگ رہے ہیں، کوئی کیوں آپ کو دے گا؟ یہ سرکار نے نہیں پیسے دینے۔ جی آپ سرکاری اداروں کی کوالٹی دیکھیں، ان کو چیک کریں جنہیں آپ اربوں روپے سالانہ دیتے ہیں، ہمیں تو کوئی 4 آنے نہیں دیتے۔ مجھے تو ایک عام آدمی نے فیس دینی ہے، اس نے پہلے میری فیکلٹی، فیسلٹیز، انفراسٹرکچر طے کرنا ہے، تو یہ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن میں آپ کہاں سے آ گئے؟ اور میرٹ تو مقرر کر دیا گیا، پی ایم ڈی سی نے بتا دیا کہ 60% سے کم والے کو ہم نے داخلہ نہیں دینا۔ تو ہر ادارے کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ویژن مشن کے مطابق داخلے کرے۔ دوسرا، پی ایم ڈی سی کا ایکٹ اجازت دیتا ہے، اور تیسرا، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ فائنینشیل آڈٹ کر لیں، اب جو ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے دیکھ لیں، جو ریشنلٹی پہ پورا اترتے ہیں ان کو تو آپ اجازت دیں، جو نہیں اترتے ان کی آپ فیس مقرر کریں۔ لیکن آپ ہر ایک کی فیس مقرر کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کوالٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہیلتھی کمپٹیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، میرا آخری سوال ہے، ظاہر ہے جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ آگے ڈاکٹرس سیٹیں کافی خالی ہیں، تو ظاہر ہے مطلب نئے ڈاکٹرس نہیں آئیں گے،
تو یہ صرف پامی کا یا آپ کا تو مسئلہ نہیں، ایک نیشنل مسئلہ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ حکومت نہیں آپ کے مطالبات مانتی تو تو کیا حکومت رزلٹ دیکھ لے گی. پہلے ہی یہ WHO کی ریکوائرمنٹ ہے 6% GDP کا خرچ کریں، یہ 1% کر رہے ہیں. پہلے ہی 50% لوگ بنیادی صحت کی سہولتوں سے محروم ہیں. پہلے ہی انٹرنیشنلی WHO کی گائیڈ لائن کے مطابق آپ کا ہیلتھ کیئر ایکسیس اور کوالٹی انڈیکس میں 195 ممالک میں 154واں ہے، تو وہ 190واں ہو جائے گا. جی بالکل ناظرین، پامی پنجاب کے پریزیڈنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ متین میڈیکل اور ڈینٹل کالج فنر بھی ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کا یہ جو ایجنڈا تھا میٹنگ کا وہ تھا کیا. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی، شکریہ جی مجھ سے بات کرنے کا. آج پامی کی میٹنگ تھی جنرل باڈی کی، پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے اس میں. تو اس میں 3-4 چیزیں تھیں. ایک تو جو سب سے بڑی بات تھی سینٹرل انڈکشن، چونکہ تقریباً 550 سیٹیں ڈینٹسٹری کی خالی ہیں ابھی تک، اور 250 سیٹیں میڈیکل کی خالی ہیں مختلف کالجز کی. تو اس وجہ سے یہ بہت بڑی پریشانی ہے انسٹیٹیوشنز کو کہ یہ سیٹیں جو ہیں نہ پوری ہوئیں تو بہت مشکل ہوگا، سروائیول مشکل ہو جائے گی انسٹیٹیوشنز کی. دوسرا تھا فیسوں کے بارے میں. ایک بڑے ارریشنل طریقے سے اور زبردستی سے ایک فیس کا فارمولہ جو ہے وہ مسلط کیا گیا ہے. اس میں بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشن ہیں جو گورنمنٹ گرانٹ سے چلتے ہیں، ان کی فیسیں کہیں زیادہ ہیں، ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، اور جو زور ہے پورے کا پورا وہ پرائیویٹ کالجز پہ ڈالا جاتا ہے. تو یہ فیس کا بہت بڑا ایشو تھا. تیسرا یہ تھا کہ بعض اداروں نے، یونیورسٹیوں نے پاسنگ مارکس بہت زیادہ کر دیے ہیں، اٹینڈنس 90% کر دی ہے. تو یہ جو بائی لاز ہیں یا یہ SOPs جو ہیں یہ پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ کے ہوتے ہیں. انڈر گریجویٹ انسٹیٹیوشن میں چونکہ پاسنگ مارکس 50% ہوتے ہیں، وہ 55 کر دیتے، 60 کر دیتے، لیکن 70% جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے. اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن سے بھاگنا شروع ہو گئے. جی اچھا، پہلے تو دیکھا جاتا تھا لوگ بڑے خوش ہوا کرتے تھے اور بڑی ان کی چاہ ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ MBBS کرے گا. لیکن اب آپ بتا رہے ہیں سیٹیں خالی ہیں، تو یہ آگے جو آنے والے سال ہیں اس کے اندر کیا بالکل نقصانات ہم دیکھیں گے؟ آگے آنے والے سالوں میں بہت زیادہ تباہی کا امکان ہے. میڈیکل پروفیشن ابھی بھی دنیا بھر میں ایک بہت ہی رسپیکٹیبل پروفیشن ہے، اور ابھی بھی نمبر 1 پرائرٹی پہ ہے پوری ورلڈ میں، یہ نہیں کہ پاکستان میں. ہاں جی. لیکن یہاں پر کچھ اتنا تعصب ہے پرائیویٹ سیکٹر کے خلاف کہ جو بھی مطلب یہ کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں جو کہ صرف فیس لیتے ہیں. ہر انسٹیٹیوشن میں کم سے کم 500 سے 600 تک لوگ ملازم ہوتے ہیں. جی 500 بچے، اگر 100 سیٹیں ہیں تو 500 بچے میڈیکل کے پڑھتے ہیں، تو 500 خاندان بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. جی پھر اتنے سارے لوگوں کو روزگار دینا اور 500 ڈاکٹر پروڈیوس کر کے ہر سال ہر کالج گورنمنٹ کو دیتا ہے 100 ڈاکٹرز. تو یہ تقریباً کوئی تھاؤزنڈس کے حساب سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کا بوجھ ہے جو کہ اٹھاتے ہیں. پھر اب دیکھیں امریکہ میں، کینیڈا میں تقریباً $1,00,000 فیس ہے 1 سال کی. ہم یہاں $10,000 میں ڈاکٹر پروڈیوس کر رہے ہیں پر ایئر. تو بنگلہ دیش میں فیس ہم سے زیادہ ہے، اور جو انڈیا میں فیس ہم سے زیادہ ہے، سری لنکا میں فیس ہم سے زیادہ ہے. صرف انہی اداروں میں یا انہی ملکوں میں فیس کم ہے جو کہ اسٹیٹ اونڈ ہے. کرغستان وغیرہ میں اسٹیٹ اونڈ ادارے ہیں، اور ان کو گورنمنٹ سے گرانٹ بھی ملتی ہے، آلریڈی چل رہے ہیں گورنمنٹ کے زور پہ. اور وہ اگر فیس کم لیتے ہیں تو وہ بہت ان کا جواز بنتا ہے کہ ان کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ان کو تو فیس لینی نہیں چاہیے. یہاں پر بھی ایسے ادارے ہیں، جس طرح میں نے کہا تھا کہ NLC اور ریلوے مقابلہ نہیں کر سکتی. ریلوے بھی گورنمنٹ کا ادارہ، لیکن NLC کی جو فنڈنگ ہے، جو ان کے ریسورسز ہیں، وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے، تو ریلوے فلاپ ہوگی. اسی طرح پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اگر مقابلہ کریں گے آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے، گورنمنٹ میں تو 40 لاکھ to 50 لاکھ پر اسٹوڈنٹ پر ایئر گورنمنٹ خرچ کرتی، اور ہم تو ابھی تک 15, 16, 17 لاکھ کی بات کرتے ہیں. جس طرح جی اوکے. اچھا سر، جیسے فیسز کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے میڈیکل کالج کے ہی لوگ جان سکتے ہیں کہ ہم کتنے اخراجات ہمارے ہو رہے ہیں، تو وہ اس کے حساب سے. اچھا اگر یہ تھوڑی سی آزادی دے دی جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ایسے کالجز جو اپنی فیسز بڑھا دیں گے، ہم تو اتنے یقیناً ایسے ہوتا ہے، کچھ لوگ لالچ میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن ریشنل بنایا جائے نا. جب ڈیسیژن کرنا ہے تو ہمیں ساتھ بٹھا لیں. اور جتنے ادارے ہیں ان میں پرائیویٹ کالجز کی نمائندگی نہیں ہے. دیکھیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں، اور
بہت بڑی انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے, نیشنل بلڈنگ ہے, ایک ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, اس میں شیئر کر رہے ہیں, لیکن ان کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا, ان کی کوئی رائے نہیں لینا چاہتے. اور جس طرح فارماسیوٹیکل کا کولیپس ہوا ہے, اسی طرح آگے ہمیں فیوچر بڑا خوفناک نظر آ رہا ہے. لگتا ہے کہ یہ بھی سسٹم کولیپس ہو جائے گا جب انویسٹر کی قدر نہیں کی جائے گی. اگر دیکھیں, میں نے پروجیکٹ کیا ہے یو اے ای میں, راس الخیمہ میں, وہاں گورنمنٹ بہت سارے کام خود کر کے دیتی ہے, جگہ خود فری دیتی ہے, اور بہت ساری چیزیں گورنمنٹ کرتی. یہاں تو گورنمنٹ شیئر ہی نہیں کوئی کرتی, اس کے باوجود پابندیاں.